اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ٹو مائی آل ویورز۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک آپ لوگوں کو جہاں بھی رکھے اپنی امان میں رکھے، اپنی سلامتی میں رکھے اور اس دنیا میں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے، آمین ثم آمین۔ کلاس 5 کی اردو ہے اور اس کا جو ہے وہ چیپٹر نمبر 3 ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ آج یہ ہم کریں گے، کمپلیٹ چیپٹر ہے اس کی ایکسرسائز کریں گے آج کے ویڈیو میں۔ ہم مشکل الفاظ کے معنی ہیں وہ کریں گے اور فل ان دا بلینکس وغیرہ جتنی بھی ہیں وہ بھی آج کی ویڈیو میں ہم سب ڈن کریں گے۔ اس کے پہلے مشکل الفاظ دیکھ لیتے ہیں۔ لشکر، جبر، نقصان، امید، مشقت، درگزر، زیادتی، منڈلانے۔ اچھا، یہ جو ہے وہ میں ہمیشہ آپ لوگوں سے ویڈیو میں ایک بات کہتی ہوں کہ جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہوتے ہیں وہ ضرور دیکھا کریں۔ جیسے صحابی کسے کہتے ہیں، وحشی کون تھا، جانوروں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے اور ہم نے سیکھا کیا ہے اس میں۔ ہم نے یہ سیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم عفو و درگزر کا بہترین نمونہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی اعلیٰ خوبیوں کے متعارف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن بھی تھے۔ تو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں، ان کو ضرور دیکھ لیا کریں، پلیز کو اگنور نہیں کیا کریں، کیونکہ بعض اوقات جو ہے وہ پیپر میں کوشچنز اس سے بھی بن کر آتے ہیں۔ جو ہم نے پچھلے پیج میں وہ پڑھے تھے مشکل الفاظ، ان کے معنی ہیں۔ جبر کہتے ہیں ظلم و ستم کو، امید کہتے ہیں کسی خواہش یا آرزو کرنے کو، درگزر کہتے ہیں معاف کرنے کو، بے قرار یعنی بے چین پریشان، ہیبت ڈر، خیر بھلائی، ملامت ڈانٹ ڈپٹ، منڈلانا یعنی چکر لگانا۔ ایکسرسائز نمبر 2 ہے، کالم الف میں دیے ہوئے الفاظ سے متعلقہ جملے سبق میں سے تلاش کر کے کالم بے میں لکھیں۔ کالم الف کے جو یہ جملے ہیں، ہیبت، مشقت، ملامت، بے قرار، خیر، ان کے جملے بنانے ہیں۔ ہیبت ہے، ان کے دل مسلمانوں کی ہیبت سے لرز رہے تھے۔ مشقت، اپنے غلام اور خادم سے زیادہ مشقت نہ لیں یعنی ان سے زیادہ کام نہ کروائیں۔ ملامت، آج تم پر کوئی ملامت نہیں۔ بے قرار، چڑیا بے قرار ہو کر ان کے سر پر منڈلانے لگی۔ خیر، آپ سے بھلائی اور خیر کی امید ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ کالم الف میں ان کے الفاظ تھے اور یہ جو ہے وہ اس کے جملے تھے۔ سبق کے مطابق درست لفظ لکھ کر خالی جگہ پر کریں۔ یہ انہوں نے ہمیں الفاظ دیے ہوئے ہیں: لڑنے مرنے، آسان، امان، اندھے، بچے، بیمار، پریشان، آزاد، غلام۔ مکہ والوں میں اب لڑنے کا حوصلہ نہیں تھا۔ جو بیت اللہ میں آ گیا اس کے لیے امان ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چڑیا کے گھونسلے میں سے بچے اٹھا لیے۔ اونٹ بھوک کی وجہ سے بیمار ہو گیا تھا۔ جاؤ تم سب آزاد ہو۔ دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیں۔ یہ سوالات ہیں۔ سبق کے آغاز میں کس واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے؟ وحشی اور ہندو کا جرم کیا تھا اور ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا؟ خادم اور غلام کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اہل قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے جواب میں کیا کہا؟ اس سبق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی خوبیوں کا ذکر ہے؟ تو یہ جی اس کا ٹائٹل پیج بنا لیا کریں آپ لوگ اگر دل مانے۔ پہلے سوال کا جواب ہے، سبق کے آغاز میں فتح مکہ کے واقعے کا ذکر ہے جس میں تمام کافر جنہوں نے مسلمانوں پر بہت ظلم کیے تھے سر جھکائے کھڑے تھے اور دل میں بہت ڈر رہے تھے کہ اب نہ جانے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب کو معاف کر دیا۔ سبحان اللہ، یہ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان تھی۔
وحشی اور ہند کا جرم کیا تھا، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا؟ وحشی اور ہند نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کو قتل کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بھی معاف کر دیا۔ خادم اور غلام کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ تمہارے غلام اور خادم تمہارے بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو تمہارے لیے ماتحت کر دیا۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ جو کھانا خود کھائے اپنے خادم اور غلام کو بھی وہی کھلائے، جو کپڑا خود پہنے وہی انہیں بھی پہنائے، اپنے غلام اور خادم سے ایسی مشقت نہ لے جو اس کی طاقت سے بڑھ کر ہو، اور اگر اس کی طاقت سے بڑھ کر کام لے تو اس میں اس کی مدد کرے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں اپنے ملازموں کے ساتھ؟ بعض لوگ تو بالکل اچھا سلوک بھی نہیں کرتے، اچھا رویہ بھی نہیں کرتے، لیکن یہ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اپنے جو آپ کے خادم ہیں ان پر زیادہ مشقت نہ ڈالیں، اور اگر ان کیس آپ کے گھر میں بہت کام ہو بھی جاتا ہے تو پلیز ہیلپ دیم آؤٹ، ان کے ساتھ مل کر کام کروا لیا کریں۔ اہل قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کے جواب میں کیا کہا؟ انہوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھلائی اور خیر کی امید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحم و کرم والے بھائی اور رحم و کرم کرنے والے بھائی کے بیٹے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا۔ اس سبق میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کون کون سی خوبیوں کا ذکر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراپا رحمت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی رحمت و شفقت اور عفو و درگزر کا عملی نمونہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے زبان جانوروں پر بھی بہت مہربان تھے۔ ٹھیک ہے جی، یہ بھی ہو گئی ایکسرسائز۔ 5واں سوال بھی ہم نے اس کا ڈن کر دیا ہے۔ سوال نمبر 10 ہے، لائبریری سے سیرت متعلق کوئی کتاب لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچوں کے ساتھ شفقت کا کوئی واقعہ لکھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں سے بہت محبت کرتے تھے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسن علیہ السلام انہوں نے فرمایا کہ میں ان سے پیار نہیں کرتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا کام اپنے ہاتھوں سے کرتے تھے۔ آپ اپنے کون سے کام اپنے ہاتھ سے کرتے ہیں؟ فہرست تیار کریں۔ میں اپنے کپڑے استری کر لیتا ہوں، اپنی الماری ٹھیک کر لیتا ہوں، میں چائے بنا لیتا ہوں۔ آپ جو کام کرتے ہیں وہ آپ یہاں پر لکھیے گا۔ نیکسٹ پیج پر آگے جاتے ہیں ہم۔ اس میں لکھا ہوا ہے، درج ذیل الفاظ کو معمے میں سے تلاش کر کے ان کے گرد دائرہ لگائیں اور الف بائی ترتیب سے نیچے دی ہوئی جگہ پہ لکھیں۔ باطل، صادق، ہیبت، نبوت، قسمت۔ تو یہ ہمیں مل گیا ہے، یہ ہے ایک صادق، یہ ہے قسمت، باطل، ہیبت، نبوت اور امین۔ دیکھ لیں آپ اس کو غور سے تاکہ آسانی سے آپ کو مل سکیں۔ اب الف بائی ترتیب لکھنے ہیں، چونکہ حروف تہجی میں پہلے الف آتا ہے تو امین آ رہا ہے، اس میں پہلے امین لکھیں گے، پھر حروف تہجی کے مطابق الف کے بعد با آتا ہے تو باطل لکھیں گے، پھر صادق ہے، پھر قسمت ہے، پھر نبوت ہے اور پھر ہیبت ہے۔ ٹھیک ہے، الف بائی ترتیب وہ ہوتے ہیں جو آپ نے حروف تہجی کے مطابق جو بھی لفظ الف بے پے کی سیریز کے بعد آ رہا ہو وہ ورڈ جو آتا ہے وہ ہم نے لکھنا ہوتا ہے۔ دیے ہوئے جملے میں مناسب جگہ پر وقفے کی علامت لگا کر جملہ دوبارہ لکھیں۔ ٹوٹ بٹوٹ کی موٹر کار، ٹوٹ بٹوٹ نے کھیر پکائی، ٹوٹ بٹوٹ ایک افسر ہے، یہاں آئے گا کوما۔ یہ سب صوفی
غلام مصطفیٰ تبسم کی مشہور نظمیں ہیں۔ موتیا، گلاب، گیندا، سورج مکھی باغ میں اپنی بہار دکھا رہے تھے۔ سورج مکھی کے بعد قوما آئے گا۔ مارخور، ہاکی، چکور اور قوما ہماری قومی شناخت کا حصہ ہیں۔ وعدہ خلافی، جھوٹ، بد دیانتی، قوما ان سب باتوں سے وہ دور بھاگتا ہے۔ نیکسٹ ایکسرسائز ہے، کسی جملے میں جب بات مکمل ہو جائے اور ٹھہراؤ بھرپور ہو تو درج ذیل علامت لگائی جاتی ہے۔ ختمہ، مطلب جب جملہ ختم ہو جائے تو ہم اس پہ فل اسٹاپ لگاتے ہیں۔ اردو، قرآن، عشائیہ یہ مثالیں ہیں اس میں معرفہ کی۔ اس علامت کو کہتے ہیں، یہ جو قوما بنایا ہوا اس علامت کو کہتے ہیں سطح۔ کسی بھی عام چیز، جگہ یا شخص کے نام کو کہتے ہیں اس میں نکرہ۔ نیکسٹ ایکسرسائز پر پیج ہے اور یہ ایک انہوں نے پیراگراف دیا ہوا ہے اور زبانی سوالات کے جوابات دینے ہیں۔ یہ پیراگراف اچھے سے پڑھ لیجئے گا آپ لوگ اس کو، اور نیچے سوالات دیے ہوئے ہیں، اس کے جوابات بھی لکھنے ہیں۔ پھر بھی اگر آپ لوگوں کو اس کے جواب لکھنے میں مشکل ہو تو آپ مجھے کامنٹ سیکشن میں بتا دیجیے گا، میں آپ لوگوں کے لیے ایک الگ سے ویڈیو ریڈی کر دوں گی اس کے جواب بنانے کے لیے۔ اور میں نے ویسے اس پہ نشان بھی لگائے ہوئے ہیں، اگر آپ زوم ان کر کے دیکھیں تو آپ کو اس کے 1 2 3 سوالوں کے جوابات بھی مل ہی جائیں گے۔ باقی جو نیچے کی ایکسرسائز ہے وہ میں نے کروا دی ہے کہ لائبریری سے سیرت متعلقہ کی کوئی کتاب لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں کے ساتھ شفقت کا کوئی واقعہ لکھیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے کام ہاتھوں سے خود کرتے تھے، آپ کون سے کام اپنے ہاتھوں سے کرتے ہیں یہ بھی میں نے کروا دیا ہے۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت رہی ہوگی، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کر دیجیے گا، اور اگر چینل پر نیو ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔